آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے اپنے چچا کی لڑکی حضرت ام ہانی سے ایک لگاؤ تھا، اور حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے پسند کرتی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 لڑکے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اس لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی 1 یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی، اور کہنے لگے کہ ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے جا سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا، اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا، وہ حضرت علی جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ کرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت ختیجہ سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں، اس لیے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ام ہانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی تو اسلام کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے، تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بھی بات کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، انہی میں حضرت ام ہانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا،
اس لیے حضرت ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہانی کے گھر میں رکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور کو جس رات معراج پر بلایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہانی ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گود میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ہانی ہی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک لمبے زمانے تک تربیت دیکھ بھال کی۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت ہانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہانی جب بیوہ ہو گئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بڑی بہن ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور حضرت ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہانی کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو پھر میری طرف سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور کا حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے گا، جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ہانی کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت ہی کی طرح زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت ہانی کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً قریب ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ہانی کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں بیان کرتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔